دوسری روایت پیش کرا. اس روایت نو امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ مستدرک صحیحین دے اندر لے کے آئے نے. اور جس عقیدے چوں میں پڑھیا وا اس عقیدے دے مولوی ابن تیمیہ بھی لکھے آئے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم دی توبہ پتہ کیوں قبول فرمائی سی. اے گل سنو گے نا تے اگلے سال تک نہیں جنی دیر زندہ رہو گے نعرہ رسالت اونچی لاندے رہو گے. اور اے گل سن کے کوئی فاسق ہو کے نہیں مرے گا. جدوں مرے گا مدینے والے دا عاشق ہو کے مرے گا. اسی دعا مانگنے ہیں یا اللہ تینوں تیرے نبی دا واسطہ, تینوں تیرے نبی دی آل دا واسطہ. لوگ کہندے نہیں یہ شرک ہے بدعت ہے. میں کہا گل تیری نہیں مننی, گل مننی ہے یا رب دے قرآن دی مننی ہے یا سونے مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دی مننی ہے یا ساری کائنات دے ابا حضور جناب آدم علیہ السلام دی مننی ہے. اچھا ویسے بھی میں دیکھ رہا سمجھدار بندے ہو, سرکار دے غلام بھی بندے ہو, تو میں گالے سنا رہا سا چنگی اولاد تے ہوندی ہے نا جڑی پیو دے آنکھیں لگن والی ہو. یہ تے پرے پنچایت دا بھی فیصلہ علمی تو ہٹ کے چنگی اولاد تے ہونا جڑی پیو دے آنکھیں لگن والی ہوے. ارے بھائی چنگی اولاد تے ہوندی ہے نا جیڑی ماں باپ دی فرما بردار ہوئے تے پیو دے نقشے قدم تے چلن والا بندہ ہوئے نا تے رشتہ دار شریکے والے بھی کہندے نے یار اے پیو دا فرما بردار پتر ہے, ویکھ جویں دا پیو کردا رہا ہے اوویں ہی کردا ہے. باپ نمازی ہے تو پتر بھی نمازی, تے جدا پیو شرابی زانی فحاشی کردا رہا تو پتر نو کہڑے منہ نال کہے گا کہ نماز پڑھ لے. اے عاشقی دا نا نہیں, عاشقی دا نا 5 وقت دا نمازی بن جا. چہرے تے مصطفیٰ دی سنت ببال ہے. اور الحمدللہ میں بعد چو علامہ خادم حسین رضوی صاحب دی بارگاہ اچ بہ کے پڑھیا, حافظ عبدالسعد سعیدی صاحب دی نگاہیں کرم نال پڑھیا, پھر میں نو پتہ لگا ہے ادھر قرآن حدیث پڑھنا ہو رہے, نبی دے عاشقاں دے کول بہ کے قرآن پاک پڑھنا ہو رہے. پھر میں اعلیٰ حضرت دی غلامی قائد جناب ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب کو پڑھیا نا تو پھر میرے دل دی دنیا بدل گئی. اور امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب دی جو سرات اپنی جو آپ نے رسالہ جانت لکھے نے, خدا دی قسمیں عاشقاں دا مواد انج دا جویں جویں بندہ پڑھدا جائے رب دل دی صفائی کردا جاندا ہے. حضرت آدم علیہ سے چنگی اولاد ہوئے جڑی پیو دے جنہاں نو اللہ زبان دیتی جڑے بول دے نے وہ بولو, جڑے بیچارے بول دے ہی نہیں تو ہمیں تکلیف ہی نہ کرن کیونکہ جو بول دے ہی نہیں, جڑے نہیں بندہ بول دا ہو تو بول دا ہی نہیں, جڑا بول دا ہے وہ بولے. چنگی اولاد ہوئے جڑی پیو دے ماں دے ماپیاں دی فرما بردار ہوئے, تے جڑی ماپیاں دی فرما بردار نہیں ہوندی معاشرہ انہوں چنگی نہیں گندی اولاد کہندا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ پتہ کیویں قبول ہوئی. سنی میں تینوں عقیدہ میں وہ نہیں کہ ادھر ادھر پڑھ پڑھا کے نا, میں اپنے مسلک دے نوجوان بچے دا بھی ٹائم ضائع نہیں کردا. میرے بھائی انہاں بچیاں نے قوم دا سر اے اج اے سنن گے تے کل نو کہن گے نا اسی سنی حق والے بھی ہاں تے سچ والے بھی ہاں. تو مینوں تے پتہ ہے نا کس طریقے کار نال کاروائیاں وہ پاندے نے, لیکن سنو حضرت آدم علیہ السلام 2 کتب دے حوالے دیتے ہیں. مصدرک صحیحین دے اندر امام حاکم نیشاپوری لکھے ہیں اور میں ادھر پڑھا ہے ابن تیمیہ نے اس روایت میں لکھے ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ روندے رہے مولا معاف فرما دے. آدم علیہ السلام دی اولاد آنسی سارے بولو اچھی سبحان اللہ. یا اللہ میں نو معاف فرما دے, مالکہ میں نو معاف فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ میں نو معاف فرما دے, یا اللہ میں نو معاف فرما دے. بعض لکھیا 360 سالہ پر ہوندے رہے, بعض نے کنی مدت لکھی ہے, لیکن میرا دسنا مقصد میرے مصطفیٰ دا ملا دے. روتے رہے چنگی گالے اللہ دے اگے نبی ولی بھی اللہ دے محتاج نے. ساڑھا یہ عقیدہ نہیں ہے گا نبی ولی رب دے برابر نہیں ہوندے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. نبی ولی اللہ دے جنہوں نے اللہ زبان دیتی ہو تے بولو نا, جڑے کھوکھے تے بول دینے وہ نہ بولن کیونکہ انہوں نے شرم ہوندی بھئی. جڑے اللہ دے کار ذکر اچھی بولو سبحان اللہ. نبی ولی رب دے محتاج نے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. کلہ سجدے تے عبادت دے لے کے او کلہ وحدہ لا شریک ہے. لوگوں سنو جناب آدم ایک دن رو کے کہنے نے اللہم انی اسألوکا بحق محمد.
یہ روایت تے ہولی سبحان اللہ پھر پھپدی نہیں نا عاشقاں دی اچھی بولو مینوں لگدا بہتے مولوی سن سن کے شاہ صاحب تکے تو نہیں ماندے کوئی اچھی بولو خدا دا میرا مزاج الگ ہے تانوں پتہ سارے نے جڑے مینوں سنتے ہو نا پیار نال میرے مصطفیٰ دے غلاموں جناب آدم نے دعا منگی اور میں جو تقریر کر صبح بچے نے بھی پوچھ لیا جی وہ بھی سنا دے گا تو اللہم انی اسالک بحق محمد اللہ نے فوراً کیا آدم میں تیری توبہ قبول فرما لئیے آدم میں تیری توبہ قبول فرما لے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ نے جبرائیل نو کر لیا اچھی روایت پوری سنے گا نا تو بستر تے جا کے بھی لبیک دے نعرے ماریں گا انشاءاللہ حضرت آدم دے کول جبرائیل علیہ السلام آئے آکے کہندنے آدم جی اللہ کہندا ہے سب تو پہلے میں توانو بنایا ہے تو آڑے جسے میں روح پائی ہے کل کائنات نو بعد چو بنایا ہے توانو ساری کائنات نا باپ بنایا ہے اے محمد نو تسی کیویں جان دے ہو حضرت آدم رو پہ کہندے نے جبرائیل جدو رب نے میرا جسم بنایا سی میرے جسم میں روح پا دیتی میں کیا میں رب دا شکر ادا کرا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ شکر کرا میں اللہ نے کہا مالکہ تو میرے جسم میں روح پائی انج کر کے جدو میں عرشہ والے میں کیا سی مینو اللہ دے نا دے نال محمد الرسول اللہ لکھیا نظر آیا تب دے نا دے نال محمد دا نا لکھیا نظر آیا تو میں دعاواں منگدا رہا قبول نہیں ہوئی تو میں کہا یا اللہ تینوں تیرے محمد دا واسطہ ہی اور فیصلہ تسی پگ بن پڑے جہت آلے ان پڑھ چٹے ان پڑھ بھی ہون پاویں پڑھے لکھے ہون کامرس یا دینی طلباء نے یا پڑھن والے عالم فاضل نے پوچھو جدو ابے نے محمد دا واسطہ پایا ہے سوچ لو سوچن دا میں موقع دینا میں وہ خطیب نہیں کان تے ہاتھ رکھیا تو سنیں گے نا سوچن دا موقع دینا میں ارے بابا جب باپ نے دعا میں واسطہ پایا ہے تو جو پائے گا وہی تو باپ کا بیٹا فرما بردار ہوگا جو نہیں پائے گا وہ تو باپ کا نافرمان ہوگا نہیں اور سوچ لو ارے بابا جو آدم کا بیٹا ہے وہ اپنی دعا میں محمد مصطفیٰ کی وال کا واسطہ حضور کی ذات کا واسطہ حضور کے نام کا واسطہ ڈالے گا جو آدم کا بیٹا نہیں ہے میں گل مکا دیتی تے فیصلہ بھی ہو گیا یہ تسی صبح پوچھ لے آجے چنگی اولاد کیڑی ہوندی جڑی پیو دے بولو آنکھ لگے ابا جی دے نقشے قدم تے چلے کیوں جی حضرت صاحب ایک ہی کہ پیو دی بھی بندہ نہ مننے تے کبھی میں معاشرے چنگا ہو جاؤں ناممکن اس واسطے آؤ لوگوں میں دسنا چاہنا ہوں سنیاں تینوں مبارک ہوئے تو ربی الاول دا جلسہ ہوئے یا جناب علی باقی جدوں بھی جلسہ ہوئے اسی اپنی دعائیں محمد دا واسطہ پانے ہاں بلکہ مصطفیٰ دی آل دا واسطہ پانے ہاں لوگوں جناب آدم دی توبہ قبول ہوئی ان اگلی بات میں دسنا چاہنا ہوں اللہ نے فرمایا آدم جی اے نہیں پوچھو گے اے محمد مصطفیٰ دا واسطہ پایا جے اے نہیں پوچھو گے کہ تسی اپنے نا دے نا سب تو پہلے محمد دا نا لکھیا کیوں ہے حضرت آدم کہنے نے مولا میرا تے دل سی میں ادوں ہی پوچھ لیندا لیکن ادوں موقع تے نہیں ملیا تسی جلدی حوا حضرت حوا دنیا تے تشریف لے آئیاں تسی میرا تے حوا دا نکاح پڑھا دیتا پھر میں اپنے معاملات دے اندر آ گیا لیکن سنو لوگو اللہ نے کی فرمایا سنیاں اے میری تقریر دی جان ہے جملہ اے میری تقریر دا مواد ہے جملہ اللہ نے فرمایا آدم میں جدوں اپنا عرش بنایا مینوں میرا عرش سجیا نظر نہیں آیا میں کیا میں کی کرا میں جبرائیل نو کیا جبریل جا میرے عرش دے متھے تے میرے نا دے نال میرے محمد دا نا لے گیا اے لکھوایا اللہ نے لکھیا جبریل نے او سنیاں اپنے پیرو مرشد دے عقیدے تے ناز کر اپنی مسجد دے خطیب دے عقیدے تے ناز کر اپنے استاد دے عقیدے تے ناز کر اللہ دا عرش رب کہندا ہے محمد دا نا نہ لکھا عرش سجدہ نہیں سنی کہندا ہے
محمد دا ملاد نہ کراں کر سجدہ